الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه فصلى الله تعالى على النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء ورثة الأنبياء. عزیز طلبہ، نبیوں کے بعد روئے زمین کا اللہ کی نظر میں سب سے معتبر طبقہ علماء کا ہے، اور اللہ رب العزت نے اہل علم کو تمام اپنے انسان بندوں پر فوقیت عطا فرمائی، اور یہ سند اللہ دے رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے صرف عالم ڈرتے ہیں، بہت بڑا مقام. اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل علم سے پوچھا کرو. مفسرین نے اہل الذکر سے اہل العلم مراد لیا ہے. ان سے پوچھا کرو، عام انسانوں کو خطاب ہے، ان سے پوچھا کرو. تو آپ علماء بننے جا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں تاکہ عالم بنے. عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اور یہ مشق یہاں کرنا ہے. معلومات کے ساتھ معاملات مضبوط بنائیں گے تو عملی زندگی میں آپ کو اعتباریت حاصل ہوگی. اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا: انما العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیوں وارث ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام درہم و دینار نہیں چھوڑتے. ان کا ورثہ علم ہے، اور وہ شریعت ہے جس کو لے کر وہ آتے ہیں. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے امین ہی نہیں ہیں، آپ اس کے محافظ اور اس کے سپاہی بھی ہیں. آپ کو اس ورثے کی حفاظت کرنا ہے، اور اس ورثے کی حفاظت کے لیے انتھک جد و جہد کرنا ہے، اور اس کے لیے یہاں بننا ہے. یہ جو ٹائم ہے آپ کے پاس، یہ بہت ٹائم لیمٹ ہے، اور یہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے. آپ جب 8-10 سال کے بعد باہر کی دنیا میں آئیں گے تو مدرسے کی دنیا نہیں ہوگی، بلکہ وہ آزمائشوں کی، پریشانیوں کی، چیلنجز کی، مقابلوں کی، بڑے حالات کی دنیا ہوگی. اس دنیا کے لیے آپ کے اس کیمپس کے اندر اور آپ کی اس درسگاہ کے اندر آپ کو تیاری کرنا ہے. اب تیاری کیا کرنا ہے؟ ایک تو علم جو ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. اب کچے علم کام نہیں دینے والے ہیں. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، اور ان کے پاس معلومات کے نام پر بڑا کباڑا ہے، اور اس سے ہم کو نبرد آزما ہونا ہے. تو آپ کی معلومات ٹھوس ہو. دوسری بات یہ کہ صرف معلومات سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایسی جاندار ہو کہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے. کمزور ایمان کے ساتھ، کمزور یقین کے ساتھ، کمزور عمل کے ساتھ، کمزور تقوی کے ساتھ، کمزور کردار کے ساتھ، کمزور کیریکٹر کے ساتھ آپ باہر نبوت کا کام نہیں کر سکتے. اور امت جو آپ کے انتظار میں ہے
وہ آپ کو اسی وقت قبول کرے گی جب آپ بہت باصلاحیت بن کر آئیں گے، ہر اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے بھی، صلاحیت کے اعتبار سے بھی، صالحیت کے اعتبار سے بھی۔ اور خدا کا ضابطہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نفع بخش چیزوں کو اس زمین میں باقی رکھنی ہے، اور جن کے اندر سے نافعیت ختم ہو جاتی ہے اللہ رب العزت نے ان کو باقی نہیں رکھنا ہے۔ یہ کائنات کا نظام جو ہے بقائے انفع کے اصول پر قائم ہے، جو زیادہ نفع دے گی وہ چیز باقی رہے گی، اور جو اپنے نفع میں بھی کمی کر دے گی اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ بقائے انفع کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ نافع۔ آج اس وقت جو ہے ہم کو مسجدوں کے امام نہیں تیار کرنے ہیں، ہمارے مدرسوں سے مسجدوں کے امام یا تھوڑے بہت دینی کام کرنے نہیں، ہم کو وہ چاہیے وہ درد و سوز والے جن کے اندر مدنی اور تھانوی اور سارے جو ہمارے اکابر ہیں ان کا درد، ان کی کسک، ان کی بے چینیاں، ان کا قائدانہ کردار، ان کی صلاحیتیں، ان کی اولو العزمیاں اور ان کی جدوجہد، اور ان کا دنیا کے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ان کے تاج شاہی سے وہ چیلنج کرنے والے وہ جذبے، وہ ہم کو اب اس وقت ضرورت ہے۔ زمانہ قیامت کی چال چل گیا ہے، اور آپ کو یہ یہاں پر اس کے اعتبار سے تیاری کرنا ہے۔ اگر آپ نے کر لیا تو آپ دنیا میں قیادت کریں گے، اور آپ کے لیے جگہ سب سے اونچی خالی ہے۔ اور یہ کب بنے گا؟ یقینی محکم عمل پہ ہم یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، یہ لے کر آنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، آخری بات کہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں عملی زندگی اس کی اپنانا پڑے گی۔ اقبال جب لندن گئے تھے تو انہوں نے اقبال کی اپنی شخصیت سازی میں جن عوامل نے کام کیا ہے اس میں انہوں نے ایک چیز اپنے ایک شعر میں بیان کی، مسافر زندگی میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، مسافر زندگی میں گرچہ تھی اگر تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ اگرچہ لندن میں بہت تیز سردی تھی لیکن میں وہاں بھی تہجد پڑھتا تھا۔ اور اسی کو انہوں نے ایک دوسرے انداز میں کہا ہے کہ عطار ہو رومی ہو رادی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو رادی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ عزیز طلبہ، آپ تہجد کا اہتمام کیجئے، گناہوں سے بچیے، گناہ طلبہ کے گناہ الگ ہوتے ہیں، ہم بھی اسی دشت کی سیاحی سے کر گزرے ہیں، اور ہماری زندگی کا بھی ایک عرصہ اس درسگاہ کی بوریوں پر گزرا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے، تو وہ کام کرنا ہے ہم کو جو ہماری سیرت کو، ہمارے کردار کو پختگی اور بلندی عطا کرے۔ آج امت کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی ضرورت ہے، حضرت اشرف علی سعد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہے، عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہے، عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہے۔ آج امت کو ان افراد کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس وقت تو امت کو ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے سامنے کے یہ بزرگ ہے جو صحابہ کی شان لیے اور ان کی عظمتیں اپنی زندگیوں میں ڈھال کر زندگی گزارتے تھے۔ اس لیے میں نے اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جیسے عزائم ہوں گے تمہارے، اللہ ویسے تمہاری تعمیر و تربیت کرے گا اور ویسا تم کو عروج ملے گا۔ اپنے عزائم بڑے رکھو، اپنے ارادے بڑے رکھو، اپنی نظر اونچی رکھو، اپنی نظر میں شاہین کا جگر رکھو اور شاہینی نظر رکھو۔ ہم کو ابو بکر بننا ہے، عثمان بننا ہے، علی بننا ہے، بلال بننا ہے، سلمان بننا ہے، ابو ذر بننا ہے، ہم کو یہ بننا ہے۔ آپ کا ٹارگیٹ وہ ہونا چاہیے۔ بہت افسوس ہوتا ہے آج ہمارے مدرسے موبائل، سب سے زیادہ مدرسے کے لڑکے موبائل میں ماسٹر ہے، اور کرکٹ ہمارے مدرسوں کا مزاج بنتا جا رہا۔ میں آپ کے یہاں بہت کم آتا ہوں، مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے، لیکن میں جن مدارس میں جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے بچے جب بازار میں راستوں پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ نہیں، آپ
لشکر محمدی کے سپہ سالار ہو، تم غزنی ہو، صلاح الدین ہو، تم محمد بن قاسم ثقفی ہو، تم قوموں کو فتح کرنے والے ہو، تم ملکوں کے رخ کو بدل دینے والے ہو، تم سے دنیا بڑی امیدیں لگائے بیٹھی ہوئی ہے، تم شاہین و شہباز ہو، اور شاہین و شہباز پرواز سے کبھی تھک کر نہیں گرتا، تمہاری اڑان اونچی ہونا چاہیے اور تمہاری فکر بہت مضبوط ہونا چاہیے، یہی بننے کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جس مقصد کے لیے یہاں آئے اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے، سیرت و کردار کی بلندی عطا فرمائے، اپنے اکابر کا نمونہ بنائے، اس درس گاہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب